السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز کے ساتھ میں ہوں جہاں وزیز اور آج ہم موجود ہیں صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے پی پی 129 اور ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی زون پی پی 129 پروفیسر اقبال حصاری صاحب موجود ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں الیکشن پروونشل اسمبلی کا پی پی 129 کا۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ قومی سطح پر جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے اور حلقے کے حوالے سے جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے اور اس کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے ان کا جو مکتبہ فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کا مین جو منشور ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ جماعت اسلامی نہ تو عام جماعتوں کی طرح محض ایک سیاسی جماعت ہے جس طرح یہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ہے، اور نہ ہی جماعت اسلامی کوئی مسلک کی پارٹی ہے۔ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے اور جس کا مقصد اقامت دین ہے، اور جماعت اسلامی قرآن و سنت کی بالادستی چاہتی ہے، اور یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا اور اس کی دینی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا ہے اس کے مطابق ملک کو چلایا جائے۔ یہ ہماری جماعت کی یہ ایک منشور ہے، اور اس کے لیے وہ جماعت بنائی گئی، یہ سٹرگل ہے ہماری، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی۔ سر، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں پاکستان میں وہ یہی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جو اسلام کو جو ہے وہ تخت پر لانا چاہتے ہیں، اسلام کا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی یہی دعویٰ کر رہی ہے، تو کیا کمپیریزن کریں گے باقی مذہبی جماعتوں کے مقابلے میں؟ کس چیز میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بہتر طور پر سٹرگل کر رہی ہے؟ باقی جماعتیں تو مسلک تک محدود ہیں اور ان کا ویژن براڈ نہیں ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے ایک ایسی شرعی اور جمہوری جماعت ہے جو جس کا جو ڈھانچہ ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہے، اس میں موروثیت نہیں ہے، اور اس کا نسب العین بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ہی جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے لیے جو ہے کوشش کر رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی۔ تو بڑا عرصہ سے ہم بھی جب سے ہوش سنبھالا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کی سٹرگل بھی جاری ہے، ایک جمہوری طریقے سے ان کا جو امیر ہیں وہ بھی منتخب ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جمہوریت اگر جماعت کے حوالے سے دیکھیں تو جماعت اسلامی میں ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایم اے کی گورنمنٹ میں بھی رہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کولیشن میں رہے، تو ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کامیابی حاصل ہوئی ہے اور مسلسل ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، اور جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ ہمارے محترم امیر سراج الحق صاحب کے پی کے میں فائنانس منسٹر رہے ہیں، اور انہوں نے بہترین بجٹ پیش کیے ہیں، سود فری انہوں نے بجٹ پیش کیے، اور انہوں نے قرض فری صوبے کو بنا دیا، اور انہوں نے میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ فری کی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بہت کالجز اور یونیورسٹی الگ الگ بنائی ہیں، بڑی ڈیولپمنٹ وہاں ہوئی۔ تو اگر پاکستان میں ہمیں وہ موقع ملے تو ہم وہاں بھی انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ اور کراچی کے اندر ہمارے میئر بنے تھے نعمت اللہ خان، وہاں کا بجٹ جو ہے وہ صرف 6 ارب روپے تھا اس وقت جو کلیکٹ ہوتا تھا۔ تو جب وہ آئے تو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی اضافہ ٹیکسوں میں نہیں کیا، تو دیانتداری کے ساتھ کلیکشن کی تو 42 ارب روپے ہو گئے، جس سے پورے کراچی کی سڑکیں بھی تعمیر ہو گئیں، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ سارا انہوں نے نئے سرے سے بنا دیا، اور یہ فلائی اوور اور انڈر پاس اور وہاں پہ پارک اور کالج یونیورسٹیاں سب کراچی چمک گیا۔ تو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں حافظ نعیمہ رحمان کو، جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ ووٹ 6 لاکھ ووٹ پڑے ہیں، جبکہ باقی ساری پی ڈی ایم کو 3 لاکھ ووٹ پڑے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری نے جو ہے وہ وہاں پر ایک دھاندلی کر کے اور بندوں کو اغوا کر کے جو ہے وہ ایک قبضہ میئر بنایا ہے، ورنہ تو حافظ نعیم الرحمان ہی کراچی کے میئر ہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس الیکشن میں بہترین رزلٹ آئیں گے، اور لوگ جو ہے وہ ترازو کو ووٹ جو ہے وہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ ریاست مدینہ کی بات پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی، یہ جماعت اسلامی کا منشور بھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یہاں بھی مدینہ کی ریاست بنانے کے حوالے سے ٹاپ پریورٹی پہ یہ ہے۔ تو بات کرنے میں اور اس کو عملی شکل دینے میں ایک بڑا فرق ہے، تو کیا پلان ہوگا جماعت اسلامی کا اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں؟ تو کس طرح اس کو ریاست مدینہ میں چینج کریں گے؟
کیونکہ وہاں پر ہمارا جو نظام ہے وہ پارلیمنٹ میں تو اکثریت چاہیے قانون سازی کے لیے، تو اس میں اگر اکثریت نہیں ملتی تو پھر اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ جماعت اسلامی جو ہے اس کا ایک تربیتی نظام ہے، افراد سازی ہے، اس کا سیرت و کردار کی تعمیر ہے، ان کو قرآن و سنت کے حوالے سے ان کو تعلیم دی جاتی، تربیت کی جاتی ہے، خوف خدا پیدا کیا جاتا ہے، ان کے اندر دیانتداری ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ ہی کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایک تربیت یافتہ ٹیم ہے اور کوالیفائی ٹیم ہے، تو یہ اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں اور چینج لا سکتے ہیں۔ باقی عمران خان نے بات کی تو اس کا اخلاص ہوگا، اس کا جذبہ، لیکن اس کے پاس کوئی تربیت یافتہ ٹیم نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ لوٹ گسوٹ میں پڑ گئے اور وہ سارے بددیانتی کرنے لگ گئے، اور وہ 3 سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہی جو ہے جس کے پاس وہ ٹیم ہے، اور وہ ریاست مدینہ حقیقی معنوں میں بنا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ بھی ماشاءاللہ آپ کا تعلق رہا ہے، تو حلقے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر حلقے میں بہت زیادہ تعلیمی پسماندگی موجود ہے، تو کس طرح اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہاں ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ باقی اوور آل آپ کا کیا منشور ہے حلقے کی ترقی کے حوالے سے؟ حلقے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سارے حلقے کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جنگ شور کو روڈ تو بالکل ہی خستہ حال ہے، اور 15 سال ہو گئے یہاں ریپیئر نہیں کرا سکے ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام ان نمائندوں کے لیے۔ میں لاہور میں گیا ہوں، ادھر ادھر جہاں بھی گیا ہوں ساری سڑکیں بنی ہیں، ابھی ڈیولپمنٹ کے اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ اس کو نیا تو کیا بنوانا ہے، اس کی ریپیئر بھی نہیں کروا سکے۔ ان کو نیند کیسے آتی تھی؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو دوبارہ یہ آ گئے ووٹ مانگنے کے لیے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ واپس آتے ہیں تو بیچاروں کو بروفن لے کے سونا پڑتا ہے، گاڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہاں وہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں، وہ پاکستانی شہری نہیں ہیں، تو کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو یہ فیسلٹی ملے؟ تو یہ کس منہ سے، مطلب ان کو تو بالکل ووٹ مانگنے کی جرت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا ماضی کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی شخص کے، جب وہ الیکشن میں آتا ہے تو ان کا ماضی، آپ کا بھی ماضی لوگوں کے سامنے ہے، ان کا بھی ماضی لوگوں کے سامنے ہے، کردار کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی سامنے ہے۔ تو آپ حلقے میں نکلتے ہیں تو کیا عوام کا رسپانس دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی کے دیکھیں حوالے سے، یہ خاص طور پر آپ کی شخصیت کے حوالے سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں شور کوٹ جو ہے کرپٹ لوگوں کی جنت بن جاتا ہے۔ یہاں پہلے آتا کوئی نہیں، جو آتا ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا، تو جتنا وہ لوٹے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کرپٹ جو ہمارے نمائندے رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ منتریاں لگائی ہوئی تھیں اور ان کو کہا کہ عوام کو اور لوٹو، بس ہمیں پرسنٹیج دو، پٹواریوں سے، تھانے سے، تحصیلدار سے اور ٹی ایم اے سے، ہاسپٹل، ہر جگہ پہ اڈے وصول کرنے شروع کر دیے۔ یہ بھی کوئی ایم پی اے کا کیلیبر ہوتا ہے؟ تو یہ ان کی بددیانتی کی وجہ، یہ قبضہ مافیا، ان کی وجہ سے یہاں کرپشن پھیلی ہے اور لوگ جو ہے وہ ذلیل ہو کے رہ گئے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ان کو نجات دلائیں گے، اور ہم اس طرح لٹنے نہیں دیں گے عوام کو، نہ ہم کرپشن کرنے والے ہیں نہ ہم کرنے دیں گے۔ حلقے میں عوام کی کیا رائے ہے؟ آپ جب وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور ووٹ کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ، مجھے جو ہے وہ میں الیکشن میں کوئی ذاتی اپنی شہرت کے لیے نہیں آیا، نہ مجھے کوئی ذاتی لالچ ہے۔ میں تو اسی مشن کے لیے آیا ہوں کہ اس ملک کے نظام کی کچھ اصلاح ہو۔ یہ جو وی آئی پی کلچر ہے، جو نجائز مرات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں سارا کر دیتے ہیں، اور سودی قرضوں میں جو جکڑ دیا ہے پوری قوم کو، تو مہنگائی اس قدر ہے، غریبوں پر ٹیکس لگا کر ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ الحمدللہ میں بہت پازیٹیو رسپانس دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور وہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں باقی سب وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ووٹ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ جماعت اسلامی کے زیر انتظام الخدمت فاؤنڈیشن بھی اپنا کام کر رہی ہے، حالانکہ اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی اب فلسطین کے لیے سب سے زیادہ اگر آواز بلند کی ہے تو وہ جماعت اسلامی کا جو آواز تھی وہ سب سے زیادہ بلند تھی۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ سیاسی طور پر اور اس کے علاوہ فلاحی طور پر کیا کام سر انجام دے رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے پورے ملک میں بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، جدید ہاسپٹل ہیں جن کو ایوارڈ دیے گئے ہیں، مطلب اتنے معیاری ہاسپٹل ہیں، اور اس کے علاوہ لیبارٹریز ہیں، ڈسپنسریز ہیں، 350 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں، اور 28,000 یتیموں کی کفالت کر رہی ہے جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن۔ یہاں جھنگ کے اندر 231 یتیم بچے رجسٹرڈ ہیں،
اور ان کو پر منتھ جو ہے وہ 5500 روپے اس بچے کی والدہ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے کہ بچہ جو ہے وہ اگر اس کو سرپرستی نہیں ہے تو وہ ہوٹلوں پہ برتن نہ مانجے، وہ ورکشاپوں پہ جھڑکے نہ سہے، اور وہ ایک مفید شہری پڑھ لکھ کر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی جو ہے یہ تقریباً 10.5 لاکھ روپے پر منتھ جو ہے جنگ میں یتیم بچوں پر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ مجھے بتائیں یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ نون لیگ ہے، ہم خدمت کریں گے کیا؟ خاک خدمت کر کیا انہوں نے کیا ہے؟ ہمارے آغوش سینٹر بنے ہوئے ہیں، ہم یہاں جو ہے وہ بیوگان کو راشن پہنچایا ہم نے 1000 کے قریب شہر کے اندر، اور پورا سال خدمت خلق کے کام ہمارے جاری رہتے ہیں۔ یہاں فلٹریشن پلانٹ بھی لگے گا، ہماری الخدمت لیب جو ہے وہ یہاں موجود ہے، جس میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر کے دیتے ہیں، ٹیسٹ جو ہے کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ خدمت ہماری جو ہے وہ جاری ہے اور بلا امتیاز ہے، کوئی کسی مسلک سے ہو، کوئی کسی پارٹی سے ہو، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو ہم ان کو امداد بھی کرتے ہیں اور ان کو ریلیف پہنچاتے ہیں۔ تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے، اور پورے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا سے جو ہے وہ جو بھی بھائی خواہ ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ جس طرح پیسے دے کر وہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ووٹ بھی دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس سے بہتر جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ ہم بچت کریں گے، ہم VIP کلچر ختم کریں گے، ہم ناجائز مراد ختم کریں گے، ہم مطلب بچت کر ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہ یہودی کا سودی نظام پہلے نمبر پہ ختم کریں گے۔ جس نے اگر ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ سراج الحق ہوگا، حلف اٹھانے کے بعد پہلا حکم جو جاری کرے گا اس سودی نظام کے خاتمے کا کرے گا۔ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے اس کی نوسط کی وجہ سے 30,000 ارب کا مقروض ہو گیا ہے۔ پوری قوم کما کما کر جو ہے وہ خون کا آخری قطرہ بھی ان کا نچوڑ کر ان کو دے دیتے ہیں، اور ظالمانہ ٹیکس لگا لگا کر جینا دوبر کر دیا عوام کا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے۔ زکوٰۃ کا جو اللہ کا نظام دیا ہوا ہے 2.5%، اس کو نافذ کریں تو 1 سال کے اندر اندر خزانے بھر جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی ہے پروفیسر اقبال حصاری صاحب، جو کہ PP 129 سے MPA کے امیدوار ہیں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اقتدار برائے اقتدار نہیں ہے، بلکہ ہم ایک اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی۔ ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہماری کوشش جو ہے وہ ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ حلقے کی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے جو پرانے حکمران رہے ہیں ان پر بھی تنقید کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ انہوں نے حلقے کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا۔ عوام اگر ان کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں تو وہ حلقے کی ترقی کے لیے اور یہاں پر تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے۔